علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار کی بات ہے کہ بغداد کی گلیوں میں دو اجنبی باتیں کر رہے تھے۔ وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک اجنبی دوسرے اجنبی سے کہہ رہا تھا کہ اب بغداد اسلامک سینٹر بن چکا ہے۔ دوسرے نے کہا ہاں، ہم اب تابعین کے زمانے میں رہ رہے ہیں۔ تو پہلے نے کہا دنیا کے سب سے بڑے بڑے عالم اس وقت بغداد میں موجود ہیں۔ یہ کہتے ہوئے انہیں ایک شور سنائی دیا۔ انہوں نے کہا کہ شور کدھر سے آ رہا ہے؟ تو ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ شور ادھر سے آ رہا ہے۔ اب جدھر سے شور کی آواز آ رہی ہوتی ہے وہ دونوں ادھر کی اور چل پڑتے ہیں۔ اب وہ دونوں اس اور چلے جاتے ہیں جہاں سے شور کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ وہاں پر ایک شخص چلا رہا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے سنو سنو سنو، میں روم کی سلطنت سے بھیجا ہوا ایک ایلچی ہوں، اور روم کی سلطنت نے 3 سوالوں کے جواب یہاں سے پانے کا فیصلہ کیا ہے۔ روم کی سلطنت نے یہ 3 سوال بھیجے ہیں، جو میرے ان 3 سوالوں کا جواب دے دے گا میں اسے اپنے ساتھ جتنا بھی سامان لایا ہوں سب کچھ اس کے لیے چھوڑ دوں گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ بتائیے اللہ سے پہلے کیا تھا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ کا روح کدھر ہے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے؟ یہ سننے کے بعد سبھی لوگ خاموش ہو جاتے ہیں۔ مجمع میں بڑے بڑے عالم بھی ہوتے ہیں، بغداد کی عوام ہوتی ہے، لیکن سبھی خاموش رہتے ہیں۔ ان میں سے ایک بچہ جو کہ اپنے والد کے ساتھ کھڑا تھا، اس نے کہا کہ میں اس کے سوالوں کا جواب دینا چاہتا ہوں اور میں اسے چپ کر دینا چاہتا ہوں۔ وہ اپنے والد سے اجازت طلب کرتا ہے، اس کے والد اسے اجازت دے دیتے ہیں۔ اب وہ لڑکا آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ سے سوال کرو، میں تمہارے سوالوں کا جواب دوں گا۔ اب رومی ایلچی اسے سوال کرتا ہے اور کہتا ہے، دوبارہ سے اپنا سوال دہراتا ہے اور کہتا ہے کہ بتاؤ اللہ سے پہلے کیا تھا؟ تو وہ لڑکا بڑے ہی گھمنڈ کے ساتھ کہتا ہے کہ آپ پر گنتی آتی ہے؟ آپ گنتی جانتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے ہاں میں جانتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ 10 سے نیچے گنتی کرنا شروع کرو۔ رومی ایلچی 10 سے نیچے گنتی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1۔ اب وہ لڑکا کہتا ہے کہ 1 سے نیچے گنو۔ وہ کہتا ہے 1 سے نیچے تو کوئی گنتی نہیں ہوتی۔ اس نے کہا لڑکے نے کہ جب 1 سے نیچے کوئی گنتی نہیں ہوتی تو آپ کس طرح اندازہ لگا سکتے ہو کہ اللہ سے پہلے بھی کچھ ہوگا؟ جس طرح 1 سے نیچے کوئی کاؤنٹنگ نہیں ہے، اسی طرح اللہ سے پہلے بھی کچھ نہیں ہے۔ اس کے یہ سوال کا جواب سن کر ایلچی خاموش رہ جاتا ہے اور بڑا ہکا بکا رہ جاتا ہے، اور یہاں پر وہ اپنی ہار مان لیتا ہے۔ اب رومی ایلچی دوسرا سوال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو میرے دوسرے سوال کا جواب بتاؤ۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ کا روح کدھر ہے؟ تو وہ لڑکا ایک موم بتی لے کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے جلاؤ۔ رومی ایلچی اسے جلاتا ہے۔ اب وہ لڑکا اسے سوال کرتا ہے کہ بتاؤ اس کی روشنی کدھر کو جا رہی ہے؟ رومی ایلچی کہتا ہے کہ اس کی روشنی چاروں طرف پھیل رہی ہے۔ تو وہ لڑکا بڑے ہی گھمنڈ کے ساتھ کہتا ہے کہ جس طرح اس چھوٹی سی موم بتی کی روشنی چاروں طرف پھیل رہی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تو زمین و آسمان کے نور ہیں، ان کی روشنی کیوں نہ سب جگہ پھیلے گی؟ ان کا نور کیوں نہ سب جگہ پھیلے گا؟ اللہ ہر جگہ پر موجود ہے۔ جس طرح اس کی روشنی چاروں طرف پھیل رہی ہے، اسی طرح اللہ بھی ہر جگہ پر موجود ہے۔ اس سوال کا جواب سنتے ہی ایلچی خاموش ہو جاتا ہے۔ اب اسے ہار ماننے کے علاوہ کچھ سوچتا نہیں۔ اب وہ تیسرا سوال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے تیسرے سوال کا جواب دو۔ تو لڑکا کہتا ہے رکو، پہلے تم 2 سوالوں کے جواب میں دے چکا ہوں اور تم نے ایکسیپٹ بھی کیا ہے، اس لیے تم 2 پیڑھی نیچے آؤ اور میں اوپر چڑھوں گا اور آخری سوال کا جواب میں اوپر چڑھ کر دوں گا، جس سے کہ سبھی تیرے سوال کا جواب صاف صاف سن سکیں۔ رومی ایلچی سے مان لیتا ہے اور وہ اوپر سے اتر کر نیچے آ جاتا ہے اور لڑکا چبوترے پر چڑھ جاتا ہے۔ اب وہ رومی ایلچی اسے سوال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بتاؤ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ لڑکا بڑے ہی گھمنڈ کے ساتھ جواب دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی ایک ایسے شخص کو جو اسلام کی بدنامی کر رہا تھا،
اسلام پر بہتان لگا رہا تھا اور اسلام کے اندر کچھ خرابی پانے کی کوشش کر رہا تھا، اسے ابھی نیچے اتارا ہے اور ایک جو اللہ کو مانتا ہے، ایک واحد اللہ پر یقین رکھتا ہے، اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتا ہے، اسے چبوترے پر اوپر چڑھایا ہے۔ یہ سن کر رومی ایلچی اب پوری طرح خاموش ہو جاتا ہے، اب اسے اپنی ہار ماننی ہی پڑتی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے وہ لڑکا جس نے سوالوں کے جواب دیے تھے کون تھا؟ وہ ایک بہت مشہور عالم، ایک مشہور امام ابو حنیفہ تھے، اور وہ بڑے ہو کر ایک مشہور عالم بنے، امام ابو حنیفہ بنے۔ Do you know how many imam we have? We have 4 imam, and we believe that all of 4 are truth. But we follow only one. We should follow only one too, because our Islam says us that you should follow only one imam, but you believe that all are imam truth. And if you like my video, please share, comment, and tell me how do you find my video, that I can make more video. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.